رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر صدق الله العظيم وكذبوا واتبعوا أهواءهم اور ان مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر کام کا ایک مقررہ وقت اور اندازہ ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور یقیناً ان کے پاس بہت ساری خبریں سابقہ اقوام کی پہنچ چکی ہیں جو قومیں پہلے سے گزر چکی ہیں ان کی خبریں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں اس کے باوجود بھی ان خبروں سے ان لوگوں نے نفع اور فائدہ حاصل نہیں کیا حکمت بالغۃ فما تغنی النذر اللہ کی طرف سے حکمت بالغہ یعنی کامل حکمت کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ان کے پاس پہنچا فما تغنی النذر لہذا کسی بھی انذار اور ڈر نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا فتول عنہم تو لہذا آپ بھی ان سے روگردانی کیجئے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر کہ وہ بلانے والا ان کو بلائے یعنی قیامت کے دن الی شیء نکر ایک ناپسندیدہ چیز یعنی جہنم کی طرف اور محشر کے میدان میں حساب کتاب کی طرف تب ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی ورنہ یہ لوگ ایسے جتنے مرضی معجزات دکھائیں یہ سمجھنے اور ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ سورہ القمر 27ویں سپارے کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں اس سے قبل سورہ القمر کی پہلی 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے قریب آنے کی اطلاع دی گئی اور ان کی من جملہ اور نشانیوں کی ایک نشانی چاند کے پھٹ جانے کی بیان کی گئی یہاں مشرکین کے جس انکار کا تذکرہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف گیا ایک ٹکڑا اس طرف گیا اور پھر ان کے سامنے وہی تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے دونوں ٹکڑے جڑ گئے اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا انکار کیا حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی اور اتباع کی اس جھٹلانے کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں ہے جیسے پچھلی آیات کے ضمن میں اس بات کا تذکرہ گزر چکا ہے مشرکین کے ہی مطالبے پر اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے اپنی جگہ سے چل کر ہٹ گئے ہیں ایک مشرق کی طرف گیا ایک مغرب کی طرف گیا ہے
انہوں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود اب بجائے ماننے کے کہنے لگے یہ تو سراسر کھلا جادو ہے، جیسے پچھلی آیت میں گزرا وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ تو جیسے پہلے سے جادو ہوتے ہوئے چلتے آئے ہیں ایسے ایک جاری جادو ہے، البتہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا۔ تو جو نسبتاً سمجھدار تھے انہوں نے کہا ایسے نہ کہو، چلو نظر بندی یا جادو کیا ہو تو وہ ہم پر کیا ہوگا، ساری کائنات پر تو نہیں کر سکتے، باہر سے آنے والوں سے پوچھو۔ جب باہر سے آنے والوں سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اس وقت چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ادھر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد 2 ٹکڑے آ کر جڑ گئے۔ تو جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ کذبوا واتبعوا اہواءہم، پیغمبر کے اس عظیم معجزے کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفسانی یعنی شیطان کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام کا اللہ کے ہاں ایک مقررہ اندازہ اور مقررہ وقت ہے۔ وہ اب یوں نہیں مانتے، تو جب ان کے سامنے دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، اگلی آنکھ کھلے گی، قیامت کا ماحول اور منظرنامہ ان کے سامنے ہوگا، اور یہاں اگلی آیات میں قبروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں پہنچنے کا تذکرہ ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر نکل پڑیں گے، اگلی آیت میں فرمایا کہ یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے اپنی پناہ گاہوں سے یہ جب نکلیں گے، نکل کر چل پڑیں گے تو اس بلانے والے کی طرف باوجود چاہنے کے رک نہیں سکیں گے، بھاگ بھاگ کر پہنچ جائیں گے نظریں جھکاتے ہوئے۔ اب وہ ایک قدرت الہی کی تکوینی صورتحال ہے، اس پکار پر کوئی نہ اٹھ سکے ایسا ناممکن ہے، اور محشر کے میدان کی طرف کوئی بھاگ کر نہ پہنچے ایسا ناممکن ہے۔ اب پھر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو جیسے سورہ یاسین میں فرمایا، یہ تو وہی دن ہے جس کو ہم جھٹلاتے تھے، ہماری بربادی اور تباہی کا دن ہے یہ۔ تو پھر وہ یہاں کہیں گے کہ ہاں یہ تو ھذا یوم عسر، بڑا سخت امتحان اور آزمائش کا دن ہے۔ یہ سخت دن کن کے لیے ہے؟ ایک لمحے کے لیے وقتی طور پر تو پریشانی سب پر طاری ہوگی، کسی کی نظر اٹھ نہیں سکے گی، ہر ایک عجیب کیفیت میں ہوگا۔ پھر اللہ کریم ایمان والوں کو، پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تحفظ فراہم کرے گی، ان کی وہ حالت اور کیفیت زائل ہو جائے گی، اور اللہ ان کے ساتھ ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق سلوک کریں گے، تو پھر وہ اطمینان اور سکھ چین میں ہوں گے، پھر ہر مقام پر انہیں خوشی خوشی ملے گی۔ مگر یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہ وہ نافرمان ہیں جن کا تذکرہ گزرا، جو منکرین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ جب اس حالت اور کیفیت کو دیکھیں گے جو فی الواقع ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہوگی۔ اللہ کریم اس دن کی ہولناکیوں اور اس دن کی خطرناک کیفیت سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ناقابل دید اور ناقابل برداشت حالت اور کیفیت ہوگی، اس کا دیکھ کر پھر وہ کہیں گے یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا خطرناک دن ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ہر بات کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرمائی ہے،
اس دن کے آنے کی حالت اور کیفیت اور جھٹلانے والوں کی پوزیشن کا بھی اللہ کریم نے واضح طور پر یہاں بیان فرما دیا ہے کہ تاکہ سمجھ کر اس دن کے آنے اور اس وقت کے آنے سے پہلے بندہ اس کیفیت سے بچنے کی تیاری کرے۔ ابھی دیکھو دنیا کے اعتبار سے بھی واضح طور پر پیغام دے دیا جائے، کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، آگے ڈاکو ہیں، آگے شیر ہے، درندے ہیں، وہاں سے جو گزرے گا بچ نہیں پائے گا۔ تو کون ایسا ہے جرأت مند جو اس راستے پر قدم رکھے؟ ہر کوئی پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ تو اللہ کے سچے رسول نے سچے رب کی سچی خبریں بتائی ہیں، اس انکار پر، اس جھٹلانے پر اور ان احکام کے بجا نہ لانے پر اور ان منع کیے ہوئے کاموں کے کرنے پر یہ خطرہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مسائل ہے، یہ حالات ہیں۔ تو پھر یہ جرأت کرنا کتنی بے وقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ کریم سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے سارے کافروں کو بھی اللہ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کرے۔ ساری انسانیت کو اللہ جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا اہل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی گفتگو انشاءاللہ